بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج درود شریف کے تعلق سے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ درود شریف سے کس طرح سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ ابھی اب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، لکھنؤ سے ایک صاحبہ تھیں، ایک مریضہ تھیں جن کو کوئی آپریشن ہوا تھا ان کا، اور اس میں بلیڈنگ نہیں رکتی تھی، اور بلکہ وہ مسئلہ اور زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ان کی مرہم پٹی کرتے کرتے ڈاکٹرز بھی تھک گئے تھے۔ اور لیکن ہم نے ان کو جو اعمال بتائے تھے درود شریف وغیرہ، تو اس کی برکت یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے فضل سے ان کو شفا مل گئی تھی اکثر۔ ابھی کل پرسوں ان کے شوہر محترم کا میسج آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی مریضہ بالکل اللہ کے فضل سے اب ٹھیک ہے۔ یہ درود شریف کے ایسے فیضان ہیں دراصل جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، لیکن درود شریف کے کچھ ایسے باطنی فیضان بھی ہوتے ہیں جو آدمی ان کو بہت اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ وہ فائدے تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ محسوس نہیں کر رہا ہوتا باطنی طور پر۔ جیسے پہلے تو آدمی فجر بھی نہیں پڑھتا تھا، اب وہ تہجد کی بات کر رہا ہے۔ پہلے تو اس کا نماز میں دل ہی نہیں لگتا تھا، اب وہ نماز میں کھڑے ہو کر رو بھی رہا ہے۔ پہلے دعا مانگتا ہی نہیں تھا، اب دعاؤں کے مزے لے رہا ہے۔ پہلے مسجد جاتا ہی نہیں تھا، اب وہ مسجد کا کھونٹا بن گیا ہے۔ یہ کچھ باطنی فائدے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی کل شام میں ہم کھانا کھا رہے تھے، ایک جگہ جلسے میں جانا ہوا، وہاں بیان کے بعد میں کھانا کھا رہے تھے، تو ہمارے برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ بھی کھانا کھا رہے تھے۔ تو وہاں اس طرف کو ہمارے سلسلے میں داخل ایک صاحب، وہ وہاں سے کہنے لگے کہ جی انہوں نے درود شریف پڑھا اور ان کے ساتھ بڑا خوشگوار ایک واقعہ ہوا۔ کیا ہوا کہ انہوں نے بڑے تعویذ وغیرہ باندھے ہوئے تھے، اور یہ اور وہ اور فنا فنا کیا کیا بتایا انہوں نے، اور انہوں نے 2-3 دن میں کھول دیا ان تعویذوں کو، جو پہلے سے باندھ رکھے ہوں گے اللہ جانے کس کس کے کیا کیا۔ میں نے انہی سے پوچھا، میں نے کہ کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے میرا دل یہ چاہتا تھا کہ مر جاؤں، جا کر کہیں جا کر مر جاؤں، میرا دل یوں چاہتا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ تو اس کے تعلق سے کسی عامل سے ان کا واسطہ پڑا ہوگا، عامل صاحب نے تو تعویذ ہی تھمانا تھا، سو انہوں نے ان کے گلے میں بھی تعویذ، ہاتھ میں بھی تعویذ، یہ وہ وغیرہ، انہوں نے وہ تعویذ بازی شروع کی۔ اللہ جانے وہ ہمارے وہ جو سلسلے والے جو صاحب تھے، انہوں نے ان کو درود شریف بتایا ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ درود شریف انہوں نے پڑھا، اور 2-3 دن میں ہی اللہ کے فضل سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے وہ سارے تعویذ وغیرہ سب اتار کے پھینکے، اور اب وہ برابر میں میرے برابر بیٹھ کر مزے سے کھانا کھا رہے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے۔ وہیں پر سامنے ایک مولانا تشریف رکھتے تھے، نام تو مجھے یاد نہیں رہا، وہ بیچارے بڑے دور سے کہیں سے آئے تھے بیان سننے کے لیے۔ انہیں معلوم ہوا کہ بیان ہونا ہے، تو وہ بیچارے کہہ رہے تھے میں بہت دور سے آپ کا بیان سننے کے لیے آیا ہوں۔ چلیے بہت شکریہ ان کا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ تو وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، انہوں نے سنایا کہ ایک مسئلے میں ہم نے 2 تسبیح درود شریف پڑھوائی۔ ان کے درود شریف کا ہم سے کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ اپنے طور پر اپنا مشاہدہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص تھا بہت زیادہ بیماری کیا تھی کہ دل میں بہت زیادہ گھبراہٹ تھی، جیسا بھی کل پرسوں بھی ہم نے ذکر کیا تھا ایک واقعہ راجستھان کے جاوید صاحب کا۔
تو کچھ اسی طرح کا وہ کہہ رہے تھے کہ 200 مرتبہ ہم نے ان صاحب کو درود شریف پڑھوائی، اللہ کے فضل سے مہینے 2 مہینے 3 مہینے کچھ ایسا بتایا انہوں نے، اتنے دنوں میں الحمدللہ وہ مریض ٹھیک ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تعداد ذرا کم پڑھوائی، 200 مرتبہ پڑھوائی، اس لیے اس مریض کو ٹھیک ہونے میں نسبتاً کچھ زیادہ وقت لگا۔ جاوید راجستھانی صاحب جن کا ہم نے ذکر کیا، تو ان کو تو چونکہ 500 مرتبہ ہم نے پڑھوائی تھی، تو ان کا تقریباً 15 دن کے بعد میں 10-15 دن کے بعد میں میسج آیا تھا، تو 10-15 دن کے بعد میں انہوں نے جو کارگزاری سنائی وہ بہت مختلف تھی کہ جی پہلے میں گھر سے باہر بھی اکیلا نہیں جا سکتا تھا، اور اب اللہ کے فضل سے میں اپنے کاروبار پر بھی جاتا ہوں اور اکیلا جاتا ہوں، اب مجھے کوئی خوف نہیں رہتا اور اس ٹائپ کا۔ تو دیکھیے اللہ کا ذکر کرنے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے یہ انعام تو بڑا مفت میں ملتا ہے کہ آپ کا دل اطمینان میں آ جاتا ہے، آپ کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، یہ تو مفت میں ملتا ہے، یہ سوغات تو مفت میں ملتی ہے۔ اس لیے عزیزو، درود شریف کی کثرت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور رضا کے حصول کے تحت کیا کرو کہ اللہ و رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہو جائیں۔ اچھا، ایک چیز اور بتاتا ہوں میں، کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جس بھی لائن کے آپ ماہر ہیں، آپ کا جو بھی کام ہے، کوئی دینی کام ہے یا دنیاوی کام ہے، اس کام میں جب آپ کے سینئرز سے واسطہ پڑتا ہے، مان لیجیے آپ مقرر ہیں، اسٹیج پر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے آپ کو اپنی تقریر کرنی ہے، اب آپ کہیں یوں گھبرا رہے ہیں کہ صاحب یہ صاحب جو بیٹھے ہیں یہ تو فلاں جگہ کے شیخ الحدیث ہیں، یہ فلاں جگہ بیٹھے ہیں، یہ تو شیخ التفسیر ہیں، یہ تو فلاں مدرسے کے محتم صاحب ہیں، یہ تو وہاں اس شہر کے شاہی امام ہیں، فلاں اور فلاں اور فلاں۔ تو اب وہاں تقریر آپ کو کرنی ہے۔ میں تقریر کی ایک مثال دے رہا ہوں، کسی اور چیز پر بھی اس کو اطلاق کیا جا سکتا ہے، سب لوگ تو مقرر نہیں ہوتے۔ تو اب آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں میری تقریر ہونی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ان سے مرعوب ہو رہا ہوتا ہے، اور جب آپ مرعوب ہو رہے ہیں تو پھر آپ اپنی بات کو اتنے اچھے سے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی اور لائن سے اگر مان لیجیے آپ کسی چیز کے ماہر ہیں اور آپ سے زیادہ ماہرین اس مجلس میں موجود ہوں، تو آپ ان کے سامنے بولنے میں گھبراتے ہیں، اپنی بات کہنے میں آپ تکلف برتتے ہیں کہ یار یہ زیادہ ایکسپرٹ آدمی ہے اور بات تو مجھے سنانی ہے مگر یہ میری گرفت نہ کر لے، ایسا یقین جانیے آپ درود شریف کو مضبوطی سے تھام لیجئے، انشاءاللہ یہ مرعوبیت آپ کے اوپر طاری نہیں ہوگی، یہ مرعوبیت آپ کے اوپر طاری نہیں ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آج کل چونکہ سفر میں لوگوں کو بہت شکایتیں ہیں کہ سفر میں بہت مسلمانوں کے ساتھ ایک بدامنی جیسا ماحول محسوس کیا جا رہا ہے، لوگ بہت شکایت کرتے ہیں کہ سفر میں جو ہے محفوظی نہیں محسوس کرتے، مطلب تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ درود شریف کی جب کثرت کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ کہ آپ بدامنی کا شکار ہیں، کیونکہ آپ بدامنی کا مشاہدہ کریں گے ہی نہیں، اللہ نے چاہا تو۔ پرسکون سفر جس کو یوں کہہ دیا جائے کہ گھر سے باہر نکل کے جی محفوظ ہی نہیں ہے، تو آپ درود شریف کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو۔ ہم تو میرا اپنا معمول تو یہ ہے کہ اگر میں کسی بہت تیز رفتار ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، بہت تیز رفتار، ابھی جو میں بھوپال سے آیا تھا پرسوں، تو بہت طوفانی ڈرائیور قاری عارف صاحب گاڑی چلا رہے تھے، بڑی طوفانی ڈرائیور تھے بھائی، وہ ایسے ڈرائیور سے میرا واسطہ پڑتا ہے اور بہت پڑتا ہے، تو میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، کبھی نہیں کہتا۔ میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ جانو، میرے کو کیا کرنا میں جانوں، میرا رب باقی وہ جانے۔ انہیں گاڑی چلانی ہے، وہ گاڑی چلا رہے ہیں، مجھے پیچھے بیٹھ کر سائیڈ میں بیٹھ کر مجھے درود شریف پڑھنا ہے، میں اپنا درود پڑھتا رہتا ہوں، باقی مہربانی کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔
میں کبھی بھی اس چیز سے نہیں گھبراتا کہ آپ کی گاڑی 100 چل رہی ہے یا 120 چل رہی ہے یا کہاں پہنچ پہنچ رہا ہے آپ کی گاڑی کا میٹر. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ درود شریف کے برکات ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کا خوف ہی نہیں رہے گا جن چیزوں پر دوسروں کو سخت تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ ایک بات سمجھ لیجئے، دراصل تقدیر کا معاملہ ہے. جو مصیبتیں آنی ہیں وہ آ کر رہیں گی، ان کو تدبیر سے اور دعا سے ٹالا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں دعا کا تو رواج نہیں. انفرادی دعا نہیں کرتے لوگ، اللہ معاف کرے. بس وہ امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ نماز کے بعد دعا کر لی، کہیں کوئی جلسہ جلوس کوئی ایسا کوئی پروگرام ہو رہا تھا، وہاں دعا ہونی تھی، 2-4 لوگ وہاں جمع ہو گئے، وہ اس ٹائپ کا تو کچھ کر لیجئے. لیکن انفرادی طور پر آپ لوگوں کو اللہ کے سامنے روتا ہوا نہیں دیکھتے. روتا ہوا تو چھوڑیے، میاں نارملی طور پر دعا کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا. اکیلے میں بیٹھ کر بس میں ہوں اور میرا اللہ ہے، بس اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ سے مانگا. ایسا رواج نہیں رہ گیا ہے، لوگ مانتے ہی نہیں. ہاں، تدبیروں کی طرف جائیں گے، کوئی پریشانی آئے گی فوراً عاملین یاد آئیں گے، ڈاکٹرس یاد آئیں گے، فلاں کسی کی ہیلپ چاہیے گی فون کے ذریعے. نہیں، تھوڑا سا اللہ سے بھی تو کہو. تو کل ملا کر یہ ہے کہ تقدیر پر اعتماد رکھو. جو ہو رہا ہے یہ وہ ہو رہا ہے جو ہونا تھا، اور جو نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا تھا اس لیے نہیں ہوا. ہم اندیشوں کا شکار، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. کیوں ہو جائے گا جب تقدیر میں نہیں ہوگا؟ اور کیوں نہیں ہوگا جب تقدیر میں ہوگا؟ تقدیر پر ایمان لاؤ. اچھی یا بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے. اپنی دعاؤں پر اعتماد پیدا کرو. لوگ بڑی بے شرمی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے. استغفر اللہ، کتنی بے شرمی سے، کتنی ڈٹائی سے آدمی نے کہہ دیا جی آپ دعا کر دو، ہماری اپنی دعاؤں کا تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. جب آپ کو اپنی دعاؤں پر یقین ہی نہیں ہے تو اللہ کے فیصلے تو بندے کے گمان کے ساتھ ہیں. اگر آپ کو اللہ سے اچھا گمان ہے تو فیصلے آپ کے گمان کے مطابق ہوں گے. آپ کو اللہ سے گمان ہی نہیں ہے اچھا، تو پھر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. اچھا گمان رکھو اللہ سے، اور یہ نہ دیکھو کہ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں تو میری دعا قبول ہی نہیں ہونے کی. اللہ نے بڑے بڑے گناہ گاروں کی بھی دعائیں قبول کی ہیں، بڑے بڑے گناہ گاروں کی بھی دعائیں قبول کی ہیں. اور اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے. اس لیے عزیزو، مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اپنی دعاؤں کو پورے اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ حسن ظن قائم کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کا اہتمام رکھا کرو. اللہ نے چاہا دعائیں قبول ہوں گی. بعض اوقات کسی دعا میں کچھ دیر ہو جاتی ہے تو گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں. جمے رہیے، کچھ نہیں تو فی الحال دعا مانگنے کا ثواب مل رہا ہے. اور جب اس دعا کا رنگ آئے گا، یعنی دعا کی قبولیت کا اظہار ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بس مزہ ہی آ گیا بھائی، مزہ ہی آ گیا. میں تو مایوس ہو رہا تھا اور اللہ نے یہ کر دیا. روزانہ ایسے کتنے کام ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی ذات پر بھرپور یقین اور یقین کامل کرنے والا بنائے. جزاکم اللہ. ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.